یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے سجدہ ریز کر کے اس کو باقی تمام انسانوں کے، باقی تمام دنیا کے غلبے سے نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ بھید بتا دیا کہ جب تو میرے سامنے اپنے سر کو جھکا دے گا، اور اگر صحیح معنوں میں جھکا دے گا تو پھر اس سر کو تمہیں کسی اور کے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے ساتھ وعدہ ہے۔ تو ہم عبد ہیں، بندگی ہمارا اشعار ہے، ہم بندے ہیں۔ تو جب ہم بندگی کی معراج ہے عاجز ہونا، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جاننا، لاچار جاننا، نحیف جاننا، کمزور جاننا، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم تیرے سامنے عاجز ہیں اور تمہیں ہم اعلیٰ مانتے ہیں، اس کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ تو انسان کا جو سب سے بڑا فخر ہے، سب سے بڑی شان ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے، وہ اس کا سر ہے، اس کی پیشانی ہے۔ تو جب اس کو ہم اس کے سامنے زمین پر جھکا دیتے ہیں، زمین پر رگڑتے ہیں، تو یہ عملاً اس بات کا اظہار ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو اور تمام انبیاء اکرام کو جو بندگی کا طریقہ بتایا، جو طریقہ سکھایا، وہ نماز کا حکم دیا۔ اور نماز کی جو تکمیل ہے، جو عبادت کی تکمیل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں رکھی۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ بندے کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم میرے سامنے زمین پر سجدہ ریز ہو جاؤ، تو دوسری طرف اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری پیشانیوں سے تھام رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عقل کی باتیں کرتا ہے، جو بھی فیصلے کرتا ہے، جو بھی پلاننگ کرتا ہے، جو پروگرام بناتا ہے، وہ جسم کے اسی حصے سے بناتا ہے، اسی حصے کے اندر وہ قوت ہے۔ تو یہ بات سائنس نے بھی آج ثابت کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے فیصلے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں، اس تمام کو ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ جب ہم وہ ساری چیزیں، وہ سارے فیصلے، وہ ساری باتیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے دیے اور اللہ کے کیے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمیں بہت سی کوتاہیوں سے، بہت سے